بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی تھی، اور جو ان کو ایک عرصے سے بری عادتیں پڑ چکی تھیں ان کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس سے ان کے گھر بار کے خاندان کے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جدا سیاق کرنے کا اور دیگر معاشرتی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی مالی فوائد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ بری عادات چھوڑنے کا حکم ہے تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ جو عادت پڑ چکی ہو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باطل کا راستہ چھوڑ کر پھر حق کا راستہ اختیار کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہے۔ اس لیے انہیں اب بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ان عادات کو چھوڑنے کا اور اس باطل کے طریقے کو چھوڑ کر حق کے راستے کو اختیار کرنے کا بڑا خوبصورت طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد کے ساتھ، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یعنی یہ ہے کہ جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، ان پہ صبر کرو۔ وَالصَّلَاةِ، اور نماز پڑھتے رہو، کہ صبر کرنے سے مصیبت کی جو ہے وہ کمی ہوگی، اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق بندگی ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ تم ایک مشکل سے نکل کر جو ہے وہ حق کے راستے پر آ جاؤ گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی ہے کہ حضور جب کبھی کوئی مشکل وقت اور کام آن پڑتا تو حضور نماز پڑھنے لگ جایا کرتے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے، انسان کے مصیبت میں، تکلیف میں کمی ہوتی ہے، اور انسان کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے نماز کو تسلسل کے ساتھ پڑھنا۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن آگے کیا فرمایا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں عاجزوں کے اور جھک جانے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کا بالخصوص فرمایا۔ حضور نے فرمایا نماز عشاء اور نماز فجر جو ہے یہ منافق کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ الا علی الخاشعین، ہاں نماز بڑی مشکل ہے، لیکن ڈرنے والوں کے لیے اور عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ مشکل عمل نہیں ہے۔ اور پھر ان کی آگے وضاحت بھی کر دی کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس کا جو ہے وہ باز پرس ہوگی، جواب دہ ہونا ہے اس والے سے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ معاملہ مشکل نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے پلٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، حضور نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا، جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ تو اس لیے انہیں ایک تو یہ یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کے حضور پلٹ جانے کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ہاں جن کے اندر خوف نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، ان کے لیے یہ معاملہ مشکل ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہاں اس نعمت کا ذکر بھی فرما دیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پورے جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، فضیلت بخشی کہ تمہارے اندر نبی بھیجے، تمہیں وحی عطا کی، اور تمہیں کتابیں عطا کرتا رہا، علم و حکمت عطا کرتا رہا، پھر بادشاہی تمہیں عطا کی، تمہیں دبدبہ عطا کیا، اور تمہیں جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ رکھا اپنا
تو یہ میں نے تمہیں پوری دنیا پر عالمین پر فضیلت عطا کی تھی، اس لیے میری یہ نعمت یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یہاں فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی، کہ کسی کو دے کر کسی دوسرے کو چھڑا نہیں لیا جائے گا، جس کا جرم ہوگا سزا بھی اسی کو دی جائے گی، جو گناہ گار ہوگا عذاب بھی اسی کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی جگہ کسی کو دے کر اپنی جان چھڑا لی جائے یا کسی کی جان چھڑا لی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، کہ کافر کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ کوئی مسلمان بھی اس کی سفارش کرے گا، بڑے سے بڑا ولی بھی کرے گا، تو اس کی سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، جیسے یہاں آج رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، پرانے وقتوں میں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو فرمایا کسی کا معاوضہ لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جس نے پکڑا ہوا ہے وہی چھوڑ دے، کسی طرح اس کے اوپر رحم آ جائے، تو فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد اس طرح بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں کسی سزا سے بچ نکلنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے یہاں ذکر کر دیے گئے، فرمایا ان میں سے کوئی بھی طریقہ حشر کے روز کارآمد نہیں ہوگا۔ پہلا کیا ہے کہ کسی جان کے بدلے میں کسی جان کو نہیں دے کے چھوڑا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی، کہ کوئی دے کر مجرم چھڑا لیا جائے کہ جی اس کی جگہ پر اس کو قید کر لو اور اس کو سزا دے دو تو اس کو چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یا اس سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کا ذکر کیا نا، وہ عمومی طور پہ ذکر کیا، اب وہ فردن فردن ان ساری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس سے آگے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ان نعمتوں کے ذکر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انعامات اور یہ نعمتیں اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وہ ساری کی ساری فضیلتیں اور نعمتیں اللہ نے امت مسلمہ اور امت محمدیہ کو عطا کر دی ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ، یہ عروج و زوال تو ان کے اوپر بھی آیا تھا، یہ فضیلتیں میں نے ان کو بھی عطا کی اور یہ نعمتیں اور یہ انعامات میں نے ان کے اوپر بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ شکری کی اور نہ فرمانی کرتے رہے، سو میں نے ان سے وہ اپنی دی ہوئی فضیلتیں اور ان کو دیے ہوئے انعامات واپس لے لیے اور اب تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اور اگر یہی روش تم نے اختیار کیے رکھی جو بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی، تو پھر تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا تھا۔ جس طرح ان کے اوپر بخت نصر جیسے ظالم، ٹیٹس اور ہٹلر جیسے ظالم میں نے مسلط کر کے ان کی اینٹ سینٹ بجائی، اسی طرح تمہارے اوپر بھی ظالم مسلط کر کے تمہیں بھی ذلیل و رسوا کروں گا اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے تو۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب اس کو الگ الگ سے فردن ذکر کر دیا گیا کہ ایک تو میں نے تم پر نعمت یہ کی تھی کہ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے تمہیں فرعون کے پیروکاروں سے تمہیں نجات عطا کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، بڑا برا عذاب دیتے، تمہیں تکلیفیں دیتے، اذیت، ان سے بڑی مشقت کے کام لیا کرتے تھے، ان سے اپنی خدمت کے کام لیتے اور ان سے پھر بھاری ٹیکس لیا کرتے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان سے ٹیکس لے لیا جاتا، اگر ٹیکس نہ دیتے تو پھر ان کو سزائیں دی جاتی۔ تو اس طرح سے ان کے بری طرح سے ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دیتے اور اذیتیں دیتے، اور پھر اگلی اور کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے، یعنی اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو فرعون نے یہ کیا، اور یہ سلسلہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے پورے مصر کو گھیر لیا، اور قبطی خاندان کے جتنے گھرانے ہیں وہ سارے اس نے جلا کر خاکستر کر دیے، اور جو بنی اسرائیل کے گھرانے ان کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بالکل محفوظ رہے ہیں۔ تو اس نے اٹھ کے اپنے پھر جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے ان سے تعبیر پوچھی، نجومیوں سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک
بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ تو اس نے پھر ایسا کیا، اس نے کہا پھر اس کے بعد اس نے قانون بنا دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے کہ تاکہ جب یہ بڑی ہوں تو پھر ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ چونکہ خود قبطی خاندان کا تھا فرعون، اس لیے اس نے یہ سلسلہ کیا۔ کہا کہ وہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ میں اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو باطل پرست لوگ ہیں ان کے طریقے بدلے نہیں ہیں۔ آج بھی یہ جو پولیو کے قطرات آپ کو پلائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے گھروں میں عورتوں کی، بیٹیوں کی پیدائش اور ولادت زیادہ ہو، اصل مقصد ان کا یہی ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کہ تکلیف تھی۔ تمہارے بیٹا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر باپ کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتا ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو وہ تمہارے لیے ایک بڑی مصیبت تھی، تکلیف تھی تمہارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کیا کیا؟ نجات عطا کر دی، تمہیں اس سے بچا لیا۔ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور یاد کرو جب تمہارے لیے ہم نے سمندر کو الگ کر دیا، اس کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے پیروکاروں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو منہ اندھیرے لے کر نکلے، تو صبح کے وقت فرعون نے جب پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے گئے ہیں، تو اس نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور مسلمانوں کا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا اس نے پیچھا کیا۔ تو جب یہ سمندر جو کہ بحر کلزم ہے اس کے قریب پہنچے تو پیچھے دیکھا تو اس کے لشکر کی اڑتی ہوئی گرد نظر آئی، اور بہت بڑا لشکر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ حضرت سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت اللہ کے حضور عرض کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا کر، یہ اپنا عصا جو ہے اس کو سمندر پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی عصا مارا تو سمندر جو ہے اس کے درمیان میں سے راستہ بن گیا، خشکی کا راستہ بن گیا، اور سمندر کا پانی ادھر کا ادھر رک گیا اور ادھر کا ادھر رک گیا، دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 12 راستے بن گئے تھے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بنے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ روشن دان کی طرح کی جالیاں تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو درمیان میں سے دیکھ بھی سکتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے 12 کے 12 قبیلے ان راستوں سے گزر گئے۔ اور ادھر سے فرعون کا لشکر بھی دریا کے سمندر کے کنارے پہنچ گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس خشکی کے راستے سے دریا پار کر رہے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ چونکہ یہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، اور یہ بھی داخل ہو گئے۔ ادھر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قافلہ ہے وہ نکل رہا تھا، اور ادھر سے فرعون کا لشکر اس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ نکل گئے، اور جو ہی یہ سارے کا سارا لشکر اس سمندر کے عین بیچ میں آ گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، اور پانی آپس میں مل گیا، اور وہ سارے کا سارا فرعون کا لشکر غرق کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بھی بندہ فرعون کے لشکر میں سے زندہ باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس ظالم قوم سے اور ظالم بادشاہ سے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، اور اسی کا یہاں پہ ذکر کیا۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی تھی ان سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہاری وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یا ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انعامات ہیں، یہ خطاب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک کے اندر جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ انعامات تو ہوئے ہیں ان کے آباء و اجداد پر۔ تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ تم پر میں نے یہ انعام کیا، تم پر میں نے یہ انعام کیا کہ تمہیں نجات دی۔ تو گویا آباء و اجداد کے اوپر جو انعام ہوتا ہے وہ اولاد پر انعام شمار ہوتا ہے۔
تو اسی طرح سے اگر ہمارے والدین اور آباء و اجداد پر کسی نے احسان کیا ہے تو اس احسان کو یاد رکھا جائے. وہ صرف ہمارے آباء و اجداد پر احسان نہیں ہے، وہ بلکہ ہمارے اوپر بھی احسان ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا اور حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا